السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آج سے ہم صحابہ کرام کی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہتے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قریبی ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان سب کے لیے جنت الفردوس ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تو آج سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قریبی صحابہ کے بارے میں جانیں گے، جن میں ہم سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ چار خلفاء کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خلیفہ تھے۔ ان کے عہد کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم نظام حکومت تھی۔ ان کے دور میں اسلامی تعلیمات پر عمل کیا گیا اور حکومت کے اصول اسلام کے مطابق رہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابوبکر اور لقب صدیق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آئے اور اعلیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ ان کو کہا جاتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابوبکر، میری امت میں سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان اور یقین کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے اللہ کے ہر حکم اور ہر ارشاد پر لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحم دل اور نرم خو تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، میری امت میں سے امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحیم اور شفیق شخصیت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بہادر بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ فراست تھی، عقل و دانش میں سب سے آگے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، یعنی تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت کے لیے اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ انہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین و ملت کی حفاظت فرمائی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے عالم اور اس پر عمل کرنے والے اور دنیا سے بے رغبت، متقی اور پرہیزگار تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مہمان نواز تھے۔ آپ سلام کو رواج دینے اور نماز کی امامت کرنے میں سبقت لے جانے والے تھے۔ آپ بڑوں کے ساتھ احترام اور چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب یعنی ساتھی بنے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے برابر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود، ان کے والد، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بچوں، اب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات سنیں گے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی زبانی ایک بات سنی۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں جلدی کی اور قریش کے لوگوں کی بات بتائی اور پوچھا کہ وہ بات حق اور درست ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا پیغمبر ہوں۔ میں تجھے بھی اللہ کی طرف حق کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ یہ بات سچ یعنی حق ہے۔ میں تجھے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو اور اسی کی فرما برداری اختیار کرو، یعنی اللہ کی فرما برداری اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی، تو ہمیں بھی نیکیوں میں دیر نہیں لگانی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ جیسے ہی حق دیکھا فوراً اس کو مان لیا، کوئی حجت نہیں کی، کہیں رزسٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق سے واقف تھے۔ اسلام کے پہلے بے باک خطیب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ علل اعلان دعوت اسلام دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر رہے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلانیہ تبلیغ کے لیے باہر نکل آئے۔ مسجد الحرام کے اطراف میں مسلمان تھے۔ حضرت ابو بکر تقریر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے پہلے پاک خطیب ہونے کا شرف حاصل کیا۔ واقعہ معراج کی تصدیق کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح لوگوں کو یہ واقعہ بیان فرمایا، یعنی لوگوں کو بتایا یہ سب۔ اہل مکہ نے جب یہ بات سنی تو بھاگے بھاگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، اپنے ساتھی کی خبر لیں، اس کا خیال ہے کہ اسے رات ہی میں بیت المقدس کی سیر کرا دی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، واقعی ایسا ہی فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا واقعی آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس بات کی تصدیق کرنے میں کوئی شرم نہیں، میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح و شام آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ اسی کمال تصدیق کی بنا پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ غار ثور کا واقعہ۔ ہجرت کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ سے نکلے اور غار ثور کا رخ کیا۔
وہ اس غار میں چھپ گئے۔ اس طرح وہ قریش کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رات کی تاریکی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاؤں کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا جس پاؤں کے ساتھ انہوں نے سانپ کے بل کو بند کیا ہوا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈر سے ذرا بھی حرکت نہیں کی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھ جائیں۔ درد کی شدت سے ان کے آنسوؤں کا ایک قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تکلیف کا بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک جس کو کہتے ہیں اس پر لگایا تو درد ٹھیک ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا سانپ نے ڈسا ہی نہ ہو۔ ادھر قریش آپ کا پیچھا کر رہے تھے۔ کھوجی تلاش کرتے کرتے غار کے دروازے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم ختم کرنے کے لیے آہستہ آواز سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر نے سہمی ہوئی آواز میں فرمایا، مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو ہمیں بآسانی دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ایسے دو افراد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ وہ کچھ دن غار ثور میں رہے، پھر اللہ نے حفاظت سے ان کو مدینہ پہنچا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کی نیکیوں میں آگے آگے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس شخص نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کی تدوین یعنی قرآن کو جمع کرنا۔ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی بڑی تعداد حافظ قرآن تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تدوین کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑوں، ہڈیوں، کھجور کی شاخوں پر لکھے ہوئے قرآن مجید اور حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید جمع کیا۔ انہوں نے قرآن کا نام مصحف رکھا۔ خلیفہ راشد اول یعنی حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت ایسے شاندار طریقے سے فرمائی کہ تمام طوفانوں کا رخ موڑ دیا۔ اللہ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے مستحکم اسلامی حکومت کی بنیادیں قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کیا، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار بھی کھائی، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کے لیے خطاب کیا، جنہوں نے سب سے پہلے بیت المال قائم کیا۔ 13 ہجری 22 جمادی الاول پیر کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔